الیکشن نہیں مانیں گے۔ حکومت نے ڈسکا الیکشن سبوتاژ کرنے کی سرتوڑ کوشش کی۔ ہنگامہ آرائی اور فائرنگ میں تحریک انصاف کے لوگ ملوث ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ان کو سکون کا سانس نہیں لینے دوں گی، یہ میرا دوسرا روپ بھی دیکھیں گے۔ نون کا جیتنا حکومت کے لیے موت سے بدتر ہے۔ سیالکوٹ کے غیر حتمی نتیجے کے اعلان سے روک دیا ہے کیونکہ دھاندلی پکڑی گئی ہے اور مکمل انکوائری اور ذمہ داران کے تعین کے لیے انہیں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر اور جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کے دفتر پہنچنے کی ہدایت کی ہے تاکہ معاملات کی تہ تک پہنچا جائے اور ریکارڈ کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا جائے۔ یہ معاملہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری لگتی ہے۔ یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پنجاب فائرنگ ہوئی، پولنگ سلو ہوئی، لوگ شہید ہو گئے اور تھیلے چوری ہو گئے، آپ کو الیکشن کمیشن ڈھونڈ رہا تھا، پنجاب گورنمنٹ کدھر تھی؟ یہ چیف منسٹر کدھر تھے؟ چیف سیکرٹری کدھر تھے؟ پولیس کدھر تھی؟ آئی جی صاحب کدھر تھے؟ انتظامیہ کدھر تھی؟ ہم تو یہ پوچھنے میں حق بجانے میں نا، یا وہ اپنے فون، ان کو آرڈر آیا تھا کہ چپ کر جاؤ، یہ ہو گیا، اب اپنے فون بند کرو اور سو جاؤ اور کسی کو اویلیبل نہ ہونا۔ یہ جو ای سی پی کی پریس ریلیز ہے یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے اس جعلی حکومت کے خلاف اور کل چلنے والی دھاندلی کے خلاف۔ اب یہ بھی دیکھیں، مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو 361 ٹوٹل پولنگ سٹیشنز میں ڈسکا میں جو 337 کا رزلٹ آیا اس میں پولنگ کی شرح جو ہے، یا باقی بھی پورے بائی الیکشنز میں پولنگ کی شرح جو ہے وہ 30 سے 35% تک ہے، 30 سے 35% تک ہے۔ اب یہ جو اچانک سلائی مخلوق یا خلائی مخلوق مجھے نہیں پتا کہاں سے یہ صبح صبح لینڈ کیے 14 گھنٹے کے بعد، اور ان 20 پولنگ سٹیشنز کا جو کاسٹنگ ووٹ کاسٹنگ کی ریشو ہے یا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ باقی سب جگہوں پہ 30 سے 35% ہے، جو کہ بائی الیکشن کے مطابق ہے۔ ناظرین، حلقہ این اے 75 سیالکوٹ 4 کے ضمنی الیکشن کے نتائج غیر ضروری تاخیر کے ساتھ موصول ہوئے اور اس دوران متعدد پریزائڈنگ افسران کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر کامیابی نہ ہو سکی، یہ کہنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے این اے 75 ڈسکا کے ضمنی الیکشن کے نتائج میں تاخیر اور انہیں روکنے پر وضاحتی بیان جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ چیف سیکرٹری پنجاب سے رات 3 بجے کے قریب رابطہ ہوا اور انہوں نے گمشدہ پریزائڈنگ افسران اور پولنگ بیگ کو ٹریس کر کے نتائج کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی، مگر بعد ازاں انہوں نے بھی خود کوئی جواب نہ دیا اور پھر کافی کوششوں کے بعد صبح 6 بجے پریزائڈنگ افسران پولنگ بیگز کے ہمراہ تشریف لائے۔ این اے 75 کے ضمنی الیکشن کے 20 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج میں رد و بدل کا شبہ ہے، لہذا مکمل انکوائری کے بغیر حلقے کا غیر حتمی نتیجہ جاری کرنا ممکن نہیں اور اس ضمن میں ڈی آر او تفصیلی رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھجوا رہا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ڈی آر او اور آر او کو این اے 75 ڈسکا کے انتخابی نتائج جاری کرنے سے روکتے ہوئے انہیں مکمل انکوائری کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی الیکشن کمشنر اور جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ معاملے کی تہ تک پہنچا جا سکے اور ریکارڈ کو محفوظ کر لیا جائے۔ یہ معاملہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری لگتی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ 63 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھوں شکست کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان نے وزیر دفاع پرویز خٹک کے بھائی اور صوبائی وزیر آبپاشی لیاقت خٹک کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ نوشہرہ میں پاکستان تحریک انصاف کو ہوم گراؤنڈ پر نون لیگ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نون لیگ کے امیدوار نے 21,000 ووٹ لے کر فتح حاصل کی جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو 17,000 ووٹ حاصل ہوئے۔ پی کے 63 کے ضمنی الیکشن میں لیاقت خٹک نے نون لیگ کے امیدوار اختیار ولی کی مکمل حمایت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان نے ایکشن لیتے ہوئے صوبائی وزیر لیاقت خٹک کو وزارت سے ہٹا دیا ہے۔ لیاقت خٹک کو فوری طور پر عہدہ چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شوکت یوسفزئی کہتے ہیں کہ نوشہرہ میں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نے ہرایا، شکست اندرونی اختلافات کا نتیجہ ہے۔ ڈسکا میں تمام تر غنڈہ گردی کے باوجود نون لیگ کو شکست ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر شوکت یوسفزئی نے پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات تسلیم کر لیے اور کہا کہ پی ٹی آئی نے 11 جماعتوں کے ساتھ مقابلہ کیا، یہ جماعتیں مل کر بھی پی ٹی آئی کو کامیابی سے نہیں روک سکیں۔ ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشستیں جیتنا بڑی کامیابی ہے۔ اپوزیشن کے تمام دعووں کی قلعی کھل گئی۔
शौकत यूसुफ जई का कहना था कि डस्का में तमाम तर गुंडागर्दी के बावजूद भी नून लीग को शिकस्त हुई। अपोजिशन की पुरानी रवायत है कि शिकस्त को तस्लीम नहीं करती। अहम खबर है, पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशकें अतातुर्क 11 इख्तिताम पजीर हो गई हैं। मशकों में पाकिस्तान की SSG और तुर्की की खुसूसी फोर्सेज ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मशकों में कार्डन और सर्च ऑपरेशन भी शामिल थे। मशकों में इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन खुसूसी अहमियत के हामिल थे। आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं इन मशकों के हवाले से, और खबर से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशकें अतातुर्क 11 इख्तिताम पजीर हो गई हैं। इन मशकों में पाकिस्तान की SSG और तुर्की की खुसूसी फोर्सेज ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मशकों में कार्डन और सर्च ऑपरेशंस भी शामिल थे। मशकों में इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशंस खुसूसी अहमियत के हामिल थे। ब्रेकिंग न्यूज है, सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मलिक खेल में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मार दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हवालदार शहजाद रजा जामे शहादत नोश कर गए हैं। इस ऑपरेशन में हलाक एक दहशतगर्द रहमत उर्फ खालिद सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मलिक खेल में ऑपरेशन किया है। 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हवालदार शहजाद रजा ने जामे शहादत नोश की है। ऑपरेशन में हलाक एक दहशतगर्द रहमत उर्फ खालिद सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस था। मजीद खबरें पेश की जाएंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे। चौधरी बरादरान कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नीयत साफ है, वो अवाम के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। इमरान खान पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं। सेनेट के लिए इस्लामाबाद से PTI के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख ने मुस्लिम लीग काफ के कायदीन चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। चौधरी बरादरान ने हुकूमती इत्तेहादी होने के नाते अब्दुल हफीज शेख को भरपूर सपोर्ट करने की यकीन दहानी कराई और कहा कि मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को मुश्किल फैसले करना होंगे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल हफीज शेख ने चौधरी बरादरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि चौधरी शुजात हुसैन एक मंझे हुए सियासतदान हैं। मुल्की और आलमी हालात पर आपकी गहरी नजर है। हुक्मरान जमात अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तरक्की का सफर जारी रखे हुए है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं डस्का ज़िमनी इंतखाब में बदतरीन धांधली हुई, इलेक्शन चुराने की भोंडी कोशिश की गई, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नताइज समेत लापता हुए। लीगी रहनुमा का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि डस्का में फायरिंग पर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। NA 75 में इजाफी वक्त मांगने के बावजूद नहीं दिया गया। 60-70 किलोमीटर के पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन इन 20 का नहीं आया। 20 पोलिंग स्टेशन का सिर्फ रिजल्ट नहीं आया, बल्कि इनके प्रिजाइडिंग अफसर भी गुमशुदा हो गए। कुछ ने फॉर्म 45 हमारे पोलिंग यूनिट को दे पाए, कुछ नहीं दे पाए। लेकिन ये 20 प्रिजाइडिंग अफसर जो थे ये अपने रिकॉर्ड समेत गायब हो गए और जो मौके पर गवाह हैं वो बताते हैं कि इनको सिविलियन कपड़ों में, सिविलियन गाड़ियों में अफराद आए और रात की तारीकी में लेकर चले गए। तो हमें जो शहादत मिली है उससे पता चलता है कि ये इनको ले जाने वाले ज़मीनी मखलूक के लोग नहीं थे। सुबह 6 बजे के करीब ये 20 प्रिजाइडिंग अफसर कभी 1 कभी 2 की टुकड़ियों में ये पुलिस की कस्टडी में रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचे और अपना रिजल्ट दिया।
ان پریزائڈنگ افسر نے عذر یہ پیش کیا، کسی نے کہا جی میری اینک گم گئی تھی، کسی نے کہا جی مجھے فاگ ہو گئی تھی، کسی نے کہا وہ نیند آ گئی تھی، اس قسم کے انہوں نے وہاں پر بہانے پیش کیے اور صبح 6 بجے کے بعد اپنا رزلٹ پیش کیا۔ جو رزلٹ پیش کیا، ان پولنگ سٹیشنز پر جو پولنگ تھی وہ 88% تھی، 88%۔ کل 4 الیکشن ہوئے، ان الیکشنوں میں اوسطاً 30% کے قریب ووٹ پڑا ہے، جو کہ بائی الیکشن کا معمول ہوتا ہے۔ مسلم نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے دھاندلی کرنے کی پوری کوشش کی، کچھ پولنگ اسٹیشنز پر گھنٹوں پولنگ بند رکھی گئی۔ 75 میں 23 پریزائڈنگ آفیسرز کو انتظامیہ کی مدد سے پی ٹی آئی والوں نے اغوا کیا۔ ساری رات الیکشن کمیشن، ریٹرننگ آفیسر انہیں تلاش کرتے رہے، وہ نہیں ملے، اور صبح کو انتظامیہ نے جب انہیں پیش کیا تو وہ اتنا بوگس نتیجہ نکال کر لائے کہ جس کو ایک سکول کا بچہ بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ یہ ڈاکٹرڈ، انجینئرڈ یا جال سازی کے ساتھ نتائج بنائے گئے ہیں۔ اور انہی نتائج کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے NS-75 کا نتیجہ روکنے کا فیصلہ کیا، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بات کی انکوائری ہونی چاہیے کہ ان پریزائڈنگ آفیسرز کو کس کے ایما پہ کس نے اغوا کیا، کس طرح نتائج تبدیل کیے گئے، اور کس نے عوام کا مینڈیٹ NS-75 میں چرانے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ پی ٹی آئی نوشہرہ میں اپنی سیٹ بھی کھو گئی تھی، تو انہوں نے اس شکست سے اور وزیر آباد کی شکست سے بوکھلا کر کوشش کی کہ وہ ڈسکا کی سیٹ کو چرا سکیں، لیکن ان کی چوری پکڑی گئی ہے۔ دیکھیے، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے سرکاری منصب کے ساتھ آ کے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں کوشش کی کہ وہاں پہ دھونس کے ساتھ، روب کے ساتھ نتیجہ حاصل کر سکیں، دھاندلی کا نتیجہ حاصل کر سکیں، لیکن ہم ریٹرننگ آفیسر کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دباؤ کا مقابلہ کیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں تاریخ میں پہلی بار صرف ووٹ نہیں، الیکشن کمیشن کا عملہ بھی چوری ہو گیا۔ سارا دن پولنگ اسٹیشنز پر حکومتی بدماشی کے مناظر عوام نے خود دیکھے، پولنگ ایجنٹس، پولنگ بیگز سمیت لاپتہ ہو گئے۔ مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ الیکشن کمیشن کا اپنا پولنگ عملہ الیکشن کمیشن کی پہنچ سے دور ہے، الیکشن کمیشن بے بس، ریٹرننگ افسران یرغمال۔ کیا یہ ہے شفاف الیکشن؟ عمران خان صاحب نے بری طرح ہارنے پر الیکشن کمیشن کا عملہ ہی چوری کرا دیا۔ الیکشن عملے کی چوری کی FIR عمران خان اور بزدار صاحب پر کٹنی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ ملک کا نوجوان تبدیلی کے نعروں سے مایوس ہو گیا، بے روزگاری اور غربت نے لاکھوں نوجوانوں کو فٹ پاتھوں پر لا کھڑا کیا ہے۔ سینیٹر سراج الحق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ضمنی انتخابات میں خون خرابہ اور دھاندلی کے الزامات الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے۔ ملک میں الیکشن اور سلیکشن کی تمیز ہی ختم ہو چکی۔ ضمنی انتخابات میں بد انتظامی مستقبل میں مزید خوفناک واقعات کی محض ایک جھلک ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے الیکشن ریفارمز کے لیے اب تک ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ سوچنا پڑے گا کہ آئندہ جنرل یا بلدیاتی الیکشنز میں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری کس طرح پوری کرے گا۔ الیکشن کمیشن کو با اختیار، آزاد اور طاقتور ادارہ ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی سسٹم میں بہتری لانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے FBR کارکردگی، آئی ٹی ٹرانسفارمیشن پلان اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جولائی تک ٹرانسفارمیشن پلان مکمل ہونے سے 100 ارب روپے کا ریونیو اضافہ ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں 7 ماہ کا ٹیکس ٹارگٹ مکمل کرنے پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی تعریف کی اور کہا کہ بورڈ ٹیکس آڈٹ کے نفاذ اور FBR کے انسداد اسمگلنگ اقدامات کے نتیجے میں ریونیو ٹارگٹ مکمل ہوا ہے۔ وزیراعظم نے تاکید کی کہ FBR کو ایمانداری اور عزم کے ساتھ اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ بات ہو جائے قاتل
وائرس کی کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئے۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 36 انسانی زندگیاں ملک بھر میں نگل گیا۔ اموات 12,563 ہو گئے۔ مزید 1,340 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ 5,70,000 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 5,33,600 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جبکہ 24,081 مریض تاحال زیر علاج ہیں۔ کورونا سے پاکستان بھر میں مزید 36 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 5,185، سندھ میں 4,276، خیبر پختونخوا میں 2,027، بلوچستان میں 199، گلگت بلتستان میں 102، آزاد کشمیر میں 286، اسلام آباد میں 488 اموات ہو چکی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 1,340 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 1,66,777، سندھ میں 2,55,430، خیبر پختونخوا میں 70,716، بلوچستان میں 19,000، گلگت بلتستان میں 4,951، آزاد کشمیر میں 9,718 اور اسلام آباد میں 43,282 افراد کورونا کا شکار ہوئے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 24,65,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 11,14,00,000 تک جا پہنچی۔ 8,63,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 5,07,000، برازیل میں 2,45,000، بھارت میں 1,56,000، میکسیکو میں 1,79,000، روس میں 83,000، فرانس میں 84,000، برطانیہ میں 1,20,000 اور سعودی عرب میں 6,454 اموات ہو چکی ہیں۔ ناظرین، کاہنہ میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ فیروز پور روڈ بلاک کر دی گئی ہے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ تازہ ترین خبر ہے کاہنہ سے، جہاں پر بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف تاجر سراپا احتجاج ہے اور انہوں نے فیروز پور روڈ کو بلاک کر دیا ہے۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ کاہنہ میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف تاجر اب سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ فیروز پور روڈ کو بلاک کر دیا گیا ہے اور ٹائر بھی نظر آتش کیے گئے ہیں اور ٹریفک بلاک ہو گئی ہے۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، لوگوں کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن تاجروں کا یہ موقف ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بالکل بات نہیں سنتے۔ کاہنہ میں وارداتیں بڑھ رہی ہیں، تاجروں نے ان بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ تاجر سڑکوں پر نکل آئے ہیں، فیروز پور روڈ کو بلاک کر دیا گیا ہے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان مناظر میں کہ تاجروں کی جانب سے ٹائرز بھی نظر آتش کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں کہ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری پر گورنر سندھ عمران اسماعیل کا آئی جی سندھ مشتاق مہر کو ٹیلی فون۔ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری پر شدید برہمی اور پولیس کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ گورنر سندھ کا آئی جی سے کہنا تھا کہ لوگوں کو تحویل میں لے کر آپ دفعات لگاتے ہیں، گرفتاری کے بعد دفعات لگانا کہاں کا انصاف ہے۔ انہوں نے آئی جی سندھ سے سوال کیا کہ دفعات کس قانون کے تحت ہیں۔ آئی جی سندھ نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کوئی سیاسی انتقامی کارروائی نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی۔ آئی جی سندھ نے کسی بھی صوبے کے افسران پر مبنی جوڈیشل کمیشن بنانے پر بھی رضامندی ظاہر کی ہے۔ کراچی کی احتساب عدالت نے فشریز میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس میں نثار مورائی، سلطان قمر صدیقی، عمران افضل اور شوکت حسین کو سزا، جبکہ دیگر 4 ملزمان کو عدم شواہد پر بری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت کے فیصلے کے مطابق نثار مورائی کو 11 سال قید اور 1,05,00,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، جبکہ دیگر ملزمان سلطان قمر صدیقی، عمران افضل اور شوکت حسین جو 7 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانے کی سزا انہیں بھی سنائی گئی ہے۔ عدالت نے فیصلے میں 4 ملزمان گل منیر، ابو بکر، ریاض عمران اور عبدالسعید کو عدم شواہد کی بنا پر بری کر دیا ہے۔ سزا پانے والے ملزمان نے غیر قانونی طور پر 380 بھرتیاں کی تھیں اور ملزمان نے فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی میں بھرتیاں کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں کہ سری لنکا کے وزیر اعظم مہندرا راجہ پاکسے نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وفد کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سری لنکا کے وزیر اعظم مہندرا راجہ پاکسے نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ آئندہ ہفتے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کے وفد کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ منصوبوں کی راہ بھی ہموار ہوگی، جو دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچائے گی۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि डस्का फायरिंग में कारकुनों की जानों के ज़िया पर इंतहाई दुख और अफसोस है। PTI इंतखाबात में शफाफियत चाहती है। ओपोजिशन इलेक्शन में खरीदो फरोख्त की सियासत का तसलसल चाहती है। लीगी जत्थों ने पोलिंग स्टेशंस को यरगमाल बनाकर वोट की इज्जत को तार तार किया। शिबली फराज ने अपने एक बयान में कहा कि यह वाकया सबूत है कि नून लीग धौंस, धांधली, तशद्दुद और गुंडागर्दी की सियासत पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि लीगी जत्थों ने पोलिंग स्टेशंस को यरगमाल बनाकर वोट की इज्जत को तार तार किया। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि PDM का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, अफरा तफरी नहीं चाहते। पाकिस्तानी अवाम आकिबत नाअंदेश अनासिर के झांसे में कभी नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 बरस का मैंडेट मिला। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, यहाँ सिर्फ खिदमत की सियासत ही चलेगी। उस्मान बुज़दार का कहना था कि साजिश नासिर पहले की तरह रोते रहेंगे। मनफी सियासत का जवाब हमेशा अवामी खिदमत से दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए उन्हें NRO कभी नहीं मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि PDM का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। मज़ीद खबरें पेश की जाएंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा ता इतवार 5:05 पर सिर्फ TV टुडे पे। और अब पेश करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। अफगानिस्तान का दारुल-हुकूमत काबुल एक मरतबा फिर धमाकों से गूंज उठा। बारूदी असरों के 3 धमाकों में 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। काबुल में अफगान सियासी लीडर और सदर के मुशीर मोहम्मद मोहक्की की गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी धमाके की जद में आई, ताहम वो गाड़ी में मौजूद ना होने के बायस बच गए। हादसे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। काबुल के दीगर 2 इलाकों में भी बारूदी धमाके हुए, जिनमें 3 अफराद हलाक हो गए। उधर म्यांमार में फोर्सेज की मुजाहिरीन पर फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। नेपिडाओ समेत मुतादिद शहरों में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ अवाम के गम गुस्से में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दारुल-हुकूमत नेपिडाओ में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। फोर्सेज ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया। शहर मंडाले में मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। गोलियां लगने से 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म महिंद्रा राजापाक्से ने कहा है कि आइंदा हफ्ते पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके वफ्द का इस्तकबाल करने के लिए वो तैयार हैं। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म महिंद्रा राजापाक्से ने अपने ट्वीट में कहा है कि आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनके वफ्द का इस्तकबाल करने के लिए हम तैयार हैं। इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मंसूबों की राह भी हमवार होगी, जो दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा पहुँचाएगी। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान के एटमी प्रोग्राम पर सलामती कौंसिल से मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मुकाबले में मजीद ताखीर के मुताबिल नहीं हो सकते। अमरीकी हुकूमत ईरान के एटमी प्रोग्राम पर सलामती कौंसिल के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जो बाइडन ने अमरीका और यूरोप इत्तेहाद की वापसी का ऐलान भी किया। नाज़रीन, लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अक्सर और बेशतर अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं और ये कैमरे की आंख में महफूज भी हो जाते हैं, मगर लाइव वारदात शायद ही कभी हुई हो। जी हाँ, जनूबी अमरीकी रियासत एक्वाडोर में लाइव बीफर के दौरान डाकू गन पॉइंट पर रिपोर्टर और दीगर टीम से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गया। यह मंजर कैमरे ने भी कैद कर लिया। जैसे ही डाकू मोबाइल फोन छीन कर फरार होता है तो कैमरामैन उसका ताकुब करता है और मुलजिम मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो जाता है।
ٹی وی ٹوڈے کے اس خبرنامے سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بھی دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ. لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک. صحافت میں میرے 35 سال. وہی کھیل تماشے، وہی نعرے، وہی مایوسیاں. سچ اور جھوٹ کے حصے، وفاداری، بے وفائی، طاقتوروں کے